اتنا سننا تھا کہ وہ کلی جو تھا وہ کانپنا شروع ہو گیا اور وہ دوڑا اور اس نے اسٹیشن ماسٹر کو بتایا. میرے ہوتے ہوئے 15 آدمی مر گئے میری کوتاہی کی وجہ سے. مجھے دونوں ملکوں میں جب میں نے غور کیا تو مجھے صرف 4 لیڈر ایسے نظر آئے جن کو میں دونوں ہاتھوں سے سیلوٹ کر سکتا ہوں کہ جب ایئرپورٹ سے اترتا تھا تو امریکہ کا پریزیڈنٹ بھی اسے لینے آتا تھا، جس نے پاکستان کے ہر فوجی کو ٹینک کے نیچے آنے تک مجبور کر دیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے سامعین اور میرے معزز ناظرین، میں آپ کا ناصر الدین دا لیجنڈز آف ناصر الدین شو. آج میں نے ایک تصویر دیکھی ایک عورت کی، اور وہ عورت پلیٹ فارم پر بیٹھی ہوئی، سامان پاس رکھا ہوا، پاس ایک کلی کھڑا ہوا، رات کا ٹائم ہے، آخری ٹرین چلی گئی. اس عورت سے وہ ٹرین مس ہوگی، اس کو ٹائم کا پتہ نہیں تھا، ان پڑھ عورت تھی کہ کتنے بجے کتنے منٹ پر ٹرین نے جانا ہے. وہ اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے جا رہی تھی، جو بیٹا جاب کرتا تھا کہیں دور دلی تک. تو وہ کلی اس سے پوچھتا ہے کہ ماں جی آپ نے کہاں جانا ہے؟ کہتی میں نے بیٹے سے ملنے جانا ہے. کہتی بیٹا آپ کا کیا کرتا ہے؟ ٹرین تو چلی گئی، اب کوئی پتہ نہیں کب آئے گی. تو وہ کہتی ہے جی بیٹا میرا کام کرتا ہے. کہ کہاں کام کرتا ہے؟ کہتی میرا بیٹا ریلوے میں کام کرتا ہے. تو اس نے کہا آپ کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ تو ان پڑھ عورتیں کہتی میں تو اسے لال کہتی ہوں، لیکن اب اسے لوگ لال بہادر شاستری کہتے. اتنا سننا تھا کہ وہ کلی جو تھا وہ کانپنا شروع ہو گیا اور وہ دوڑا اور اس نے اسٹیشن ماسٹر کو بتایا کہ لال بہادر شاستری کی ماں بیٹھی ہوئی. اور پیارے سامعین معزز ناظرین، اس وقت لال بہادر شاستری ریلوے میں کیبنٹ منسٹر تھے ریلوے کے. اور اس کے دور میں ایک حادثہ ہوا جس میں 15 آدمی مر گئے تھے ٹرین کے ایکسیڈنٹ میں، اور سنتے ہی اس نے ریزائن کر دی. اس نے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے 15 آدمی مر گئے میری کوتاہی کی وجہ سے، میں اس قابل نہیں ہوں. اس نے ریزائن کر دیا. تو وہ اس عورت کے لیے پھر اسپیشل سیلون منگوایا گیا اور اس کو دلی پہنچا دیا گیا. تو دلی جب پہنچا تو اپنے بیٹے سے ملا تو بیٹے سے بڑی خوش ہو کے ملی کہ اندھی پتر تو کی کام کرنا ہے؟ تو بیٹا بولا کہندا بس میں چھوٹا سا کام کرتا ہوں. ہائے ہائے کیا لیڈر تھا! یہ وہی شخص ہے جو بعد میں لال بہادر شاستری جو ہے یہ بھارت کا پرائم منسٹر بھی بنا. تو اس واقعے کو سننے کے بعد مجھے میں نے ہسٹری ساری میرے ذہن میں گھوم گئی، نہرو سے لے کر آج کے مودی تک، اور قائد اعظم سے لے کر آج کے شہباز شریف تک. پاکستان اور ہندوستان میں لیڈروں کی قطاریں آتی رہیں. مجھے دونوں ملکوں میں جب میں نے غور کیا تو مجھے صرف 4 لیڈر ایسے نظر آئے جن کو میں دونوں ہاتھوں سے سیلوٹ کر سکتا ہوں. پاکستان میں صرف 1 اور ہندوستان میں 3. پاکستان میں کون؟ قائد اعظم کو ذرا ایک طرف رکھ دیجیے جنہوں نے پاکستان بنایا، میں ان کے بعد کی بات کرتا ہوں. ان کے بعد جتنے لیڈر آئے ان میں صرف 1 لیڈر ایسا تھا جو اپنے ملک کے ساتھ اپنی قوم کے ساتھ سنسیئر تھا، اپنی ذات کے ساتھ سنسیئر نہیں تھا، اور جس نے اپنے دور اقتدار میں پاکستان کو اس مقام تک پہنچایا کہ جب ایئرپورٹ سے اترتا تھا تو امریکہ کا پریزیڈنٹ بھی اسے لینے آتا تھا، اسے سعودی عرب کا شاہ فیصل بھی لینے کے لیے آتا تھا. پوری دنیا میں اس کو پروٹوکول ملتا تھا. وہ ہر ملک میں گیا، برطانیہ بھی گیا، امریکہ بھی گیا، سعودی عرب بھی گیا. کہاں کہاں اس کا استقبال نہیں ہوا، اور کہاں کہاں اس نے پاکستان کا 10 سالوں میں کہاں کہاں تک نام نہیں پہنچایا. وہ شخص جس نے پاکستان کے اندر ہسٹری کی، میں جب تاریخ دیکھتا ہوں، ہسٹری کس کی؟ انڈسٹری کی. جتنی انڈسٹری اس وقت کام کر رہی ہیں، جتنا اس وقت نہری نظام جو ہے چل رہا ہے، یہ سارا اس شخص کا پیدا کرتا ہے، اس شخص کے دور میں لگا. اس کا نام تھا پریزیڈنٹ صدر پاکستان صدر ایوب، جس کا ایک جملہ آج تک مجھے یاد ہے. جب ہندوستان نے 1965 میں 6 ستمبر کو حملہ کیا تھا رات کی تاریکی میں، تو اس حملے کے بعد ریڈیو پاکستان پر ایک مختصر سی تقریر کی تھی اس نے، جس کا آخری جملہ تھا، اس نے ایسا بولا تھا جس نے پاکستان کے ہر فوجی کو ٹینک کے نیچے آنے تک مجبور کر دیا تھا.
اس نے کہا ہندوستان یہ نہیں جانتا کہ اس نے کس قوم کو للکارا. اس جملے نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا جذب ہمارے فوجیوں کا. وہ حکمران تھا صدر ایوب. اگر اس ملک کے اندر ایک صدر ایوب اور پیدا ہو جاتا، آپ یقین کریں پاکستان اس وقت دنیا کی چھٹی بڑی طاقت ہوتا. یعنی آپ ہندوستان میں خوش قسمتی سے 3 ایسے لیڈر گزرے جنہوں نے صرف اپنی ذات کے لیے نہیں سوچا، صرف اپنی قوم کے لیے سوچا. اور وہ کون تھے؟ ان میں ایک تھا لال بہادر شاستری. یہ ایک دفعہ نہرو کے سامنے گیا، اس وقت یہ MPA تھا، تو بغیر واسکٹ کے گیا. تو اس نے کہا بھائی تم نے واسکٹ نہیں پہنی ہوئی. اس نے کہا سر میرے پاس واسکٹ کے لیے پیسے نہیں. تو نہرو نے اس وقت ایک جملہ بولا تھا ساتھ والے آدمی سے کہ ایک دن یہ شخص ہندوستان کا پرائم منسٹر ہوگا، اور وہ پرائم منسٹر بنا. ایک دوسرا آدمی اٹل بہاری واجپئی. اور صدر ہندوستان کون تھا اس وقت؟ صدر کون تھا؟ ڈاکٹر عبد الکریم، جس نے ان کا ایٹمی پروگرام بھی آگے کیا تھا، اس کا خالق تھا. ان 2 آدمی سے زیادہ آنیسٹ آدمی ہندوستان میں بھی ان 3 آدمیوں سے زیادہ پیدا نہیں ہوئے. کیونکہ اٹل بہاری واجپئی جب پرائم منسٹر بنا تو اس کو کہا گیا کہ سر وہ لسٹ دے دیں اپنے رشتہ داروں کی، دوستوں کی، جنہوں نے آپ کی رسم حلف برداری جو ہے اس میں شرکت کرنی ہے، تو تاکہ ان کے لیے ہم طیارہ وغیرہ چارٹر کر لیں. تو اس نے کہا لسٹ میرے پاس ہے لیکن یہ سب ٹرین میں آئیں گے، اکانومی کلاس میں، میرے پاس پیسے نہیں ہے جہاز کا. کہتے جہاز تو گورنمنٹ دے گی. کہتا بھائی گورنمنٹ کیوں دے گی؟ رشتہ دار میرے ہیں، اپنے پیسے پہ میں بلاؤں گا، اپنی خوشی میں بلانا، میں نے گورنمنٹ کے کام کے لیے تو نہیں بلایا. یہ تھا اٹل بہاری واجپئی. میرے پیارے سامعین اور میرے معزز ناظرین، کاش ہمارے ملک میں بھی کوئی ایسے لیڈر پیدا ہو جائے جو اپنے رشتہ داروں سے کہیں کہ وہ ٹرین میں آئیں گے ہمیں. تو ہمیں تو ایسے ایسے لوگ ملے جن کے بارے میں اگر میں ذکر کرنا شروع کروں گا تو باہر نکلتے مجھے پکڑ کے لے جائیں گے. لہٰذا میں چپ رہتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ سیکھ لیا ہے کہ جس دور میں جی رہا ہوں اس دور میں سچ بول کر سر بچانا بہت مشکل ہے. اللہ حافظ.